بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز اٹھنی چاہیے، ہر اجتماع میں اٹھنی چاہیے۔ اپنے اپنے سیاسی جماعتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی زائرین کے راستے بند ہوئے تو شور مچا دیا۔ اب زائرین کے راستے کے لیے بول پڑے ہو، غزہ کے لیے نہیں بولے، فلسطین کے لیے نہیں بولے، مظلوم کے لیے نہیں بولے، راستے کے لیے بول پڑے۔ کیوں بول پڑے؟ بظاہر کہتے ہو زیارت خطرے میں ہے، نہ تجارت خطرے میں ہے، تجارت خطرے میں ہے، تمہارا کمیشن خطرے میں ہے۔ ایک زائر کتنے کمیشن دیتا ہے زائر کو نہیں پتا، کہاں سے اس سے لوٹ مار شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے۔ آپ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ حکومت ان تمام زائرین کو سبسڈی دے کر جتنا پیسہ زمینی سفر کا خرچے کا ہے یہ زائرین سے لے لے، باقی سارا پیسہ حکومت دے اور تمام زائرین اور ہمیشہ کے لیے جہاز پہ جائے، غریب بھی جہاز پہ جائے، امیر بھی جہاز پر جائے۔ کیوں اگر ان راستوں پہ خطرہ نہ بھی ہو، جان کا خطرہ نہ بھی ہو، سال ہا سال یہ طلبہ، یہ علماء، یہ سارے اسی تفتان کے روٹ کے راہی ہیں۔ میں بھی سال ہا سال اس سفر پر ٹرینوں پہ اور بسوں پہ اور گاڑیوں پہ اور ویگنوں پہ اور کیا، راستے میں نہ نماز کی جگہ ہے نہ طہارت کی جگہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا مختصر کلپ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مختلف گروپس کے اندر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا یہ مختصر کلپ شیئر ہو رہا ہے، اور جو نظریاتی مخالفین ہیں استاد محترم کے، وہ اس کلپ سے متعلق مختلف سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا یہ جو بیانیہ ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ استاد محترم نے اس کلپ کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر زائرین کے حوالے سے اٹھا ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ زیارت خطرے میں ہے، اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ زیارت خطرے میں نہیں ہے بلکہ تجارت خطرے میں ہے۔ تو یہاں پر پاکستان میں جو احتجاجات کیے جا رہے تھے، جو مذہبی سیاسی پارٹیاں میدان میں اتری ہوئی تھی اور وہ راستہ کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے، کیا یہ سارے تاجر تھے؟ یہ دو سوالات اس کلپ سے متعلق اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کلپ کے بارے میں بات کریں تو اس میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کے اندر زائرین کے لیے زمینی راستہ بند کیا گیا ہے، تو یہ جو آواز اس وقت پاکستانی تشیع کی مذہبی سیاسی پارٹیاں اٹھا رہی ہیں، بالکل اسی طرح آواز انہوں نے غزہ کے مظلومین کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر یہ زائرین کے مسئلے کو لے کر اتنا جو ہیں واویلا پاکستان کے اندر مچا رہے ہیں یا اتنے وسیع پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں، تو اس طرح کے احتجاجات غزہ کے مظلومین کے لیے کیوں انہوں نے نہیں کیے؟ اگر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے اس جملے کے اوپر غور کیا جائے تو بہت بڑا پیغام استاد محترم نے دیا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اگر حیات ہوتے، اور غزہ کے اندر اس وقت جو انسانیت کشی ہو رہی ہے اور وہاں پر انسانیت کا گلہ کھلے عام بدمعاشی کے ساتھ گھوٹا جا رہا ہے، اگر ایسے میں امام حسین علیہ السلام ہوتے تو کیا امام حسین علیہ السلام اپنی زیارت کے لیے جو راستہ بند کیا گیا تھا اس پر احتجاج کرتے یا غزہ کے مظلومین کے لیے آواز اٹھاتے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو مکتبی معاملات ہیں، مکتبی مسائل ہیں، یہ جیسے ہی اٹھتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کی پختہ آوازیں اگر اٹھتی ہیں تو اس وقت دنیا میں جو کربلا برپا کی گئی ہے مظلومین غزہ کے اوپر، جو روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر آج بھی وہاں سے اطلاعات تھی کہ تقریباً 65 کے قریب جو مسلمان ہیں وہاں پر شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 35 جو افراد تھے وہ جو انسانی امداد وہاں پر دی جا رہی ہے اس کے منتظر تھے، اور وہاں پر بمباری کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یقیناً جو حسینی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو امام عالی مقام امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یہ تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ نے ہمیشہ مظلومین کی حمایت کرنی ہے اور ظالموں کے خلاف آپ نے لڑنا ہے۔ تو بحیثیت پیروان علی بن ابی طالب سب سے مضبوط آواز اس وقت پاکستان کے اندر اٹھنی چاہیے غزہ کے
मजलूमीन के लिए। इसी तरह उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने इस मुख्तसर क्लिप के अंदर जो दूसरी बात की है, यकीनन बड़ी बात उन्होंने की है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ज़ायरीन के रास्ते की बंदिश की वजह से जो आवाज़ उठी है और यह कहा जा रहा है कि ज़ियारत ख़तरे में है, तो यहाँ पर ज़ियारत से ज़्यादा तिजारत ख़तरे में है। यकीनन ये जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी अक़ीदत के साथ करबला जाने की तैयारी करते हैं, करबला जाने के लिए पूरा साल, और इनमें बहुत सारे गरीब भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से रास्ते के अखराजात मुहैया करते हैं। इनसे जो काफ़िले होते हैं, काफ़िला सालार होते हैं, और ये जो मुख्तलिफ जो हैं काफ़िले बने हुए हैं और साल भर वो ज़ायरीन को लूटते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तिजारत पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। यानी जो ज़ायरीन से लिया जा रहा है इसका 20% ज़ायर के ऊपर खर्च होता है, जबकि 80% जो है काफ़िला सालारों का कमीशन होता है, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और अगर पाकिस्तान के अंदर जो रास्ता बंदिश की आवाज़ उठ रही है, अगर ये वाक़ियन ज़ियारत के लिए थी, तो उस्ताद मोहतरम ने जो अगली दलील दी है बहुत मजबूत दलील है। अगर ये वाक़ियन समझते हैं कि ज़ियारत ख़तरे में है, तो आसान तरीका ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान से ये जो ख़तरनाक रास्ता है ताफ्तान का, इसको खोलने का मुतालबा करने की बजाय ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के जो ज़ायरीन हैं, जो गरीब ज़ायरीन हैं, जिनके पास ज़मीनी रास्ते के ज़रिए करबला जाने के अखराजात मौजूद हैं, इनको हुकूमत सब्सिडी दे। उनके पास जितना खर्चा है वो हुकूमत को पे करेंगे, जो कम पड़ता है बाई एयर जाने का वो हुकूमत उनको सब्सिडी दे, और सब्सिडी के ज़रिए से अमीर भी गरीब भी जहाज़ में जाए। ये एक बहुत बड़ी दलील उस्ताद मोहतरम ने दी है। अगर ये वाक़ियन मुखलिस हैं और ये समझते हैं कि ज़ियारत ख़तरे में है, तिजारत से ज़्यादा ज़ियारत इनके लिए अहमियत रखती है, तो यहाँ पर यह ख़तरनाक रास्ता जहाँ पर इंसानी बुनियादी वसाइल भी मुसाफिरों के लिए मुहैया नहीं है और ज़ायरीन के जान के लिए 50% ख़तरा हमेशा लाहक रहता है, तो इसी रास्ते को खुलवाने का मुतालबा करने की बजाय यह मुतालबा ये क्यों नहीं करते कि ये जो गरीब ज़ायरीन हैं उनको हुकूमत सब्सिडी दे और बाई एयर इनको भी अमीरों के साथ ज़ियारत के लिए भेजा जाए। बहुत ही मजबूत दलाइल के साथ बहुत ही कीमती बातें उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने की हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर शख्सियत परस्ती, ज़ात परस्ती इसका जो है बहुत हमारे पाकिस्तान की जो मिल्लत है इसके सर पर सवार है, और यहाँ पर किसी शख्सियत से मुतालिक जब इनका नज़रिया बन जाता है कि इसकी मुखालिफत करनी है, तो ये हर हाल पर उनकी मुखालिफत करते हैं। तो इसी वजह से उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह के इतने वाज़ेह बयानात को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह को तूल उम्र इनायत फरमाएँ, और इनके जो नामनिहाद मुखालिफिन हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाएँ। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।